امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان الاسکا میں 4 گھنٹے کی ملاقات۔ برف پگھلی مگر یوکرین پر جنگ بندی نہ ہو سکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی ہم منصب کا سرخ قالین پر استقبال کیا، اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایئر بیس سے میٹنگ کے مقام پر گئے۔ دونوں رہنماؤں کی 1-on-1 ملاقات کے بجائے وفود کی سطح پر میٹنگ ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ روس کے ساتھ یوکرین معاملے پر سب سے اہم نقطے پر اتفاق نہ کیا جا سکا۔ کہا عین ممکن ہے کہ یوکرین کے معاملے پر روس سے سمجھوتا ہو جائے۔ صدر پوتن نے کہا کہ یوکرین کی سیکیورٹی یقینی بنانی چاہیے اور اس مقصد کے لیے ماسکو کام کرنے پر تیار ہے۔ صدر پوتن نے یوکرین تنازع نمٹانے اور دیر پا سمجھوتے کے لیے مسئلے کی جڑ ختم کرنے پر زور دیا۔ روس کے صدر پوتن نے امریکی صدر کو ماسکو میں ملاقات کی دعوت دے دی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تجویز دلچسپ ہے، ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں، بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں سے تباہی، 250 سے زائد افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی۔ صرف بنیر میں قدرتی آفت 184 زندگیاں نگل گئی، کئی افراد لاپتہ۔ سیلاب کئی گاؤں بہا لے گیا، سیلابی ریلوں میں جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئے۔ سوات میں دریا بھرا تو راستے میں آنے والی ہر شے کو تنکوں کی طرح بہا لے گیا۔ مینگورہ سے گزرنے والی ندی کا پانی سینکڑوں گھروں میں داخل، پانی کے ریلے رابطہ پلوں تک پہنچ گئے۔ مانسیرہ میں سیلابی ریلے اور تودے گرنے کے واقعات میں 20 افراد جاں بحق ہوئے۔ باجوڑ میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ 21 زندگیاں نگل گئے۔ ڈی ایچ کیو ڈگر اسپتال میں 3، ٹی ایچ کیو باچا کلے میں 18 نامعلوم لاشیں بھی موجود۔ بنیر، باجوڑ، مانسیرہ اور بٹگرام کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ 300 سے زائد افراد ریسکیو۔ باجوڑ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے جانے والا خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، حادثے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید۔ صوبائی حکومت کا صوبے بھر میں سوگ کا اعلان، پرچم سرنگوں رہے گا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر امدادی کارروائیوں سے واپسی پر ضلع محمد میں حادثے کا شکار ہوا۔ حادثہ خراب موسم اور شدید دھند کے باعث پیش آیا۔ جس جگہ حادثہ ہوا وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ شہید افراد کے ڈی این اے سیمپل ٹیسٹ کے لیے لاہور بھجوا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ مالاکنڈ اور ہزارہ ریجن میں بادل پھٹنے اور بارشوں سے سیلاب آیا۔ مختلف حادثات کے باعث بہت زیادہ جانی و مالی نقصانات ہوئے۔ ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے ادارے ریسکیو ریلیف کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کارروائیوں اور بند سڑکوں کو کھولنے کے لیے بھاری مشینری لگا دی گئی ہے۔ املاک کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں اور اس سلسلے میں انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے مختلف علاقوں میں تباہی، اسکردو میں 5 پل دریا برد، چلاس کے اوچھار نالے میں متعدد افراد بہہ گئے، کئی نے زندگی بچانے کے لیے درختوں کے تنوں کا سہارا لیا۔ سیلاب سے فصلیں، مکانات، باغات، رابطہ پل اور واٹر چینل تباہ ہو گئے۔ تھور کے مقام پر ریلا مکانات میں داخل، غزر میں 120 سے زائد مکان لینڈ سلائڈنگ سے تباہ ہوئے۔ ہنزا مین حسن آباد کے نالے میں پانی کا بہاؤ بدستور بلند، اسکردو میں موسلادھار بارشوں سے کئی رابطہ سڑکیں بند۔ شارع قراقرم بند ہونے سے گلگت اور راولپنڈی کا زمینی رابطہ منقطع۔ سانحہ چلاس میں زخمی ہونے والا لودھراں کا محمد اسلام 26 روز بعد دم توڑ گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق، 2 لاپتہ۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں سیلابی ریلے، دریا پر بنے 6 رابطہ پل بہا لے گئے۔ مختلف حادثات میں 11 افراد جاں بحق۔ کلاؤڈ برسٹ اور سیلابی ریلوں سے 400 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، 100 سے زائد مکان مکمل تباہ ہو گئے۔ رتی گلی جانے والی سڑک مختلف مقامات پر بہنے سے بیس کیمپ میں پھنسے 800 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث کشمیر کو راولپنڈی سے ملانے والی شاہراہ کوہالہ اور شاہراہ نیلم بھی متعدد مقامات پر بند۔ سری نگر مظفر آباد سیکشن متعدد مقامات اور ریپا مظفر آباد شاہراہ مٹی کے تودے گرنے سے بند۔ سوات کی ضلع انتظامیہ کا سیاحوں کو بارشوں میں سفر نہ کرنے کا مشورہ۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلابی صورتحال پر ہنگامی اجلاس، وزیر اعظم کی ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تعاون فراہم کرنے اور تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو خیبر پختونخوا حکومت سے امدادی سرگرمیوں کے لیے رابطے مربوط کرنے کی ہدایت کی۔ کہا خیبر پختونخوا حکومت کو خیمے، ادویات، اشیاء خورونوش اور دیگر امدادی سامان فوری پہنچایا جائے۔ NDMA صوبائی حکومت کی ریسکیو ریلیف آپریشن میں ہر قسم کی معاونت کرے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں اور سیاحوں کو فوری محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے۔ وزیر اعظم نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ خیبر پختونخوا میں قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا وفاقی حکومت کی ہر قسم کی مدد کرے گی۔ وفاقی حکومت ادویات، خیمے اور اشیاء خورونوش بھیج رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے اضافی فوجی دستے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہدایات جاری کر دیں۔ آرمی چیف نے پلوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کرنے کی کور آف انجینئرز کو خصوصی ہدایات کی۔ کہا جہاں ضروری ہے عارضی پل قائم کیے جائیں۔ آرمی کی خصوصی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی تعینات۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر اور آرمی ایویشن بھی متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے اقدامات میں مصروف۔ پاک فوج نے ایک دن کی تنخواہ بھی متاثرین کے لیے وقف کر دی۔ 600 ٹن سے زائد راشن بھی سیلاب متاثرین کے لیے مختص۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن نے ملک بھر میں 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی۔ ترجمان کے مطابق سروس اس صورت میں بھی کام کرے گی جب کسی علاقے میں صارف کے اپنے موبائل نیٹ ورک کے ٹاورز متاثر یا غیر فعال ہوں۔ نظام کے تحت متاثرہ شہری 911 پر رابطہ کر کے ہنگامی مدد حاصل کر سکیں گے۔ شہری کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر رابطے کے لیے 911 ڈائل کریں۔ غیر متاثرہ شہریوں سے التماس ہے کہ غیر ضروری کال سے گریز کریں تاکہ جن کو مدد درکار ہے یہ سہولت ان کے کام آ سکے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی بنیر میں وفاقی اور صوبائی حکومت سے مدد کی اپیل۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا پورے کے پورے گاؤں بہہ گئے ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت جو بھی تعاون ہو سکتا ہے فوراً کریں۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی وفاق کی طرف سے خیبر پختونخوا حکومت کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ کہا یہ وقت سیاست کا نہیں، وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے شانہ بشانہ ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ KP فراز مغل کا کہنا ہے کہ پورے صوبے میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ بارشوں کے الرٹ کے باعث متعلقہ مشینری موقع پر پہنچا دی گئی ہے۔ 2000 سے زائد افراد کو صوبائی حکومت نے بچا لیا۔ لوئر دیر کے علاقے میدان حیا سرے کے مقام پر سیلابی ریلے میں پھنسے 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ریسکیو اہلکار بکھری ہوئی موجوں میں پھنسے دونوں افراد تک پہنچا اور انہیں بچا لیا۔ سوات اور باجوڑ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن۔ پاک فوج کی ٹیمز امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ IGFC نارتھ کا ہیلی کاپٹر بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک۔ سیلاب متاثرین کو راشن اور دیگر سامان مہیا کیا گیا۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ٹیلی فون پر رابطہ، امدادی سرگرمیوں کی فراہمی کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ٹیلی فون۔ کہا مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب حکومت کے تمام وسائل خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کے ڈسپوزل پر ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے ٹیلی فونک رابطہ۔ گورنر سندھ نے متاثرین کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کو فون۔ کہا سندھ حکومت کی جانب سے جو بھی اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں کے لیے خدمت درکار ہو ہم حاضر ہیں۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ کے مطابق لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 8 روپے 20 پیسے فی لیٹر کمی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین کی ملاقات، مختلف شعبوں میں بڑھتے تعلقات پر اظہار اطمینان، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط کرنے پر زور۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت اور عوام کے درمیان روابط بڑھانے کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی بھی ملاقات۔ وزیر اعظم نے چینی وفد سے صنعتی یونٹس پاکستان میں لگانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے خصوصی اقتصادی زون کا افتتاح بھی کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی گریگری لوگرفو سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے کہا امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی بہتری آئی۔ صدر ٹرمپ کی عالمی امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ گریگری لوگرفو نے کہا پاکستان جیو اسٹریٹجک اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی، انسداد منشیات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملاقات میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی کی، پاک امریکہ تجارتی معاہدے کو معاشی تعاون کا نیا دور قرار دیا۔ کہا تجارتی معاہدہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دے گا۔ IMF نے پاکستان کو منی لانڈرنگ اسکیم کی روک تھام میں ناکام قرار دے دیا۔ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق پاکستان کو بھیجی گئی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے بینیفیشل اونرشپ نظام کے مؤثر نفاذ میں بڑے نقائص ہیں۔ کمپنیز کے حقیقی مالکان کا ڈیٹا مؤثر طور پر استعمال نہیں ہو رہا۔ ڈیٹا کے بغیر جعلی کمپنیز کو سرکاری ٹھیکے لینے سے روکنا مشکل ہے۔ تحقیقات میں SECP، اسٹیٹ بینک اور FBR کے رابطے کمزور ہیں۔ IMF نے ڈیٹا کے جائزے کے لیے ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ مالیاتی تحقیقاتی اداروں کے درمیان معلومات کا تبادلہ ناگزیر ہے۔ پاکستان کے بارے میں گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ رواں ماہ جاری ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی، جنیوا میں پلاسٹک آلودگی پر اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس۔ 46 ممالک نے وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک کو اگلے اجلاس کی صدارت سونپ دی۔ بھارتی وفد جل کر سیشن سے واک آؤٹ کر گیا۔ کسی رکن ملک نے بھارتی واک آؤٹ کی پرواہ نہ کی۔ خطاب میں وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا ترقی یافتہ دنیا کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ترقی پذیر ممالک بے آواز ہیں، ایک واضح اور جامع نقطہ نظر اپنانا چاہتے ہیں جس میں جنگلات کی کٹائی کے معاملات کو بھی شامل کیا جائے۔ ہم خیال ممالک نے پاکستان کے مضبوط موقف کو بے حد سراہا۔ سپریم کورٹ سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ نے ایک ہفتے میں کہا ہے کہ انصاف میں تاخیر صرف انصاف سے انکار نہیں بلکہ اکثر اوقات انصاف کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ریمارکس جائیداد نیلامی کیس کے فیصلے میں دیے گئے جو 14 سال تک عدالتوں میں زیر التوا رہا۔ فیصلے میں جدید کیس مینجمنٹ سسٹم، پرانے مقدمات کی نشاندہی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ انصاف میں تاخیر ناگزیر نہیں بلکہ اسے ادارہ جاتی اصلاحات سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق، ایک زخمی۔ اورنگی ٹاؤن ہی میں حادثے کے بعد فرار واٹر ٹینکر کی CCTV سامنے آ گئی۔ تیز رفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 7 سال کا بچہ ارسلان جاں بحق ہوا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واٹر ٹینکر حادثے کے بعد تیز رفتاری سے گلی سے جا رہا ہے۔ واٹر ٹینکر کے پیچھے ایک بچے اور ایک شخص کو بھی آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ 4 سال میں پاکستان اور ایران سے تقریباً 40 لاکھ مہاجرین افغانستان واپس آئے۔ افغان طالبان حکومت کی 34 سالگرہ کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب سے طالبان سفیر کا خطاب۔ سردار شکیب نے کہا کہ ہماری پالیسی ہے کہ ہماری سرزمین کسی پڑوسی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہم عدم مداخلت کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں۔ مہاجرین کو رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ دس سالہ برطانوی بچی بودنا شیوانندن نے شطرنج میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ گرینڈ ماسٹر کو ہرانے والی کم عمر ترین خاتون بن گئی۔
شیوانندن نے برطانوی شطرنج چیمپئن شپ میں 60 سالہ گرینڈ ماسٹر کو شکست دی. شیوانندن خواتین کی بین الاقوامی ماسٹر بن گئی. اور استاد نصرت فتح علی خان کو دنیا سے رخصت ہوئے 28 برس بیت گئے.